الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کو نہ سونا تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہیں، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دی ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، یعنی محی دین زندہ کرنے والے جب غوث پاک ہو اور معین دین کی مدد کرنے والے سلطان الہند ہو تو پھر حسن تیرا عقیدہ کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دی ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ دوستان محترم، محسن اسلام، محسن ہند، سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف قریب ہیں۔ پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص اہل سنت و جماعت اپنے اس محسن کی بارگاہ میں مختلف صورتوں میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو ان کی غلامی میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا،
معین الدین محبوب خدا است، مرا فخر است بر مریدی او۔ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اپنے اس مرید پر فخر ہے۔ اور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب ان کے مرشد دربار رسالت کی حاضری کے لیے پہنچے اور وہاں اپنے اس مرید صادق کے لیے دعائیں کی، تو پھر مرشد کریم نے خود روضہ اطہر سے یہ آواز سنی، معین الدین دوست ما است، اورا قبول کردم و برگزیدم۔ معین الدین ہمارا دوست ہیں، ہم نے اسے قبول کیا اور بزرگ بنا دیا۔ تو بارگاہ خداوندی ہو یا بارگاہ مصطفی ہو، ان دونوں بارگاہوں کے محبوب اور مقبول ہیں میرے اور آپ کے خواجہ سلطان الہند علیہ الرحمہ۔ دوستان محترم، سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ لطائف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی حکایات یہ انوار کی کانوں میں سے کان اور معرفت کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہوتا ہے۔ اس کو پھر سے سن لیجئے، صوفیہ کی حکایات، ان کی باتیں، ان کے قصے، صوفیہ کی حکایات یہ انوار کے کان، انوار کی کانیں اور معرفت کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہوا کرتا ہے۔ میں ایسے ہی چند گوشے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے چن کر آپ کے لیے لایا ہوں، تاکہ ان کو سننے سے ہمارا باطن بھی بیدار ہو اور ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، آخر ان کی محفلوں میں کیا باتیں ہوتی تھی، وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کیا بتا کر کے کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 سال اپنے مرشد کریم کی خدمت میں گزارے، سفر و حضر میں اپنے مرشد کے ساتھ رہتے تھے، اور مرشد نے با کمال بزرگوں سے سرکار غریب نواز کی ملاقات کرائی۔ انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات سیستان کی سرزمین پر شیخ صدر الدین محمد سیستانی سے ملنے ان کی عبادت گاہ پر گئے اور کئی روز وہاں گزارے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ صدر الدین محمد سیستانی کے استغراق کا عجیب عالم تھا، یعنی اللہ کی یاد میں دنیا سے بے نیاز ہو کر یاد الہی میں ان کے ڈوبے رہنے کا انداز کچھ عجیب قسم کا تھا۔ کیسا تھا؟ فرماتے موت اور قبر کا حال سنتے ہی بید کی طرح کانپتے اور روتے، یعنی قبر اور موت کا ذکر جب حضرت خواجہ صدر الدین سیستانی علیہ الرحمہ کے پاس ہوتا کہ موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، تو سرکار غریب نواز فرماتے ہم کئی دن وہاں رکے، ہم نے بار بار یہ دیکھا کہ وہ درخت کے پتوں کی طرح کانپتے، لرزتے، روتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا، اور اتنا زیادہ روتے کہ سلطان الہند فرماتے 7 روز تک روتے ہی رہتے۔
تو دراصل ہمیں بھی اصل میں یہ چیز غور کرنی چاہیے. ہم دنیا کے لیے بہت وقت نکالتے ہیں مگر تھوڑا وقت بھی ہم اپنے لیے نہیں نکالتے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ ویسے کہ قبر میں ہمیں تنہا رہنا ہے، حشر میں ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے، تو ہم اپنے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ آخر جن موتوں کو، جن میتوں کو غسل اور کندھا ہم دیتے ہیں تو کیا ہمیں ان حالات سے نہیں گزرنا ہے؟ جنہیں قبر میں آج ہم اتارتے ہیں تو کیا کل کوئی ہمیں قبر میں نہیں اتارے گا؟ تو حضرت سلطان الہند عطا رسول فرماتے ہیں کہ جب اس بزرگ کے سامنے جن سے فیض لینے کے لیے غریب نواز کے پیر اپنے مرید کو لے کر پہنچے، وہ قبر اور موت کی بات آتی تو کانپتے روتے 7 دن تک روتے رہتے. اور واقعی میں یہ بات ہے ہی ایسی قبر والی. کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر اپنے آپ پر اس تصور کو مسلط کر کے دیکھو. سرکار نے یوں ہی تو نہیں فرمایا کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے، فکر آخرت کا ذہن بنتا ہے. اتنا روتے کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں دوسروں کو بھی رونا آ جاتا. ایک موقع پر خواجہ صدر الدین محمد سیستانی سرکار غریب نواز کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے عزیز، جس کو موت آنے والی ہو اور اس کا حریف ملک الموت ہو، اس کو سونے، ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا کام ہو سکتا؟ یعنی وہ غفلت میں کیوں مبتلا ہوگا؟ جس کو موت آنے والی ہو اور ملک الموت اس کے پاس آنے والا ہو تو پھر اس کو غفلت سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا، اے عزیز، یہ غریب نواز کو نصیحت کر رہے ہیں، اے عزیز، اگر تمہیں ان لوگوں کا ذرا بھی حال معلوم ہو جائے جو زمین کے نیچے ایسی کوٹھڑی میں سوتے ہیں جس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، تو اس کو معلوم کرتے ہی تم اس طرح پگھل جاؤ گے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. تو زمین کے نیچے کے جو حالات ہیں، جو قبر کی کوٹھڑی ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں کیا ہے تو جس طرح سے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، تم بھی اسی طرح خوف خدا سے اور شدت عذاب کو سن کر کے تم بھی پگھل جاؤ. پھر انہوں نے فرمایا، اے عزیز، اب خواجہ صدر الدین محمد سیستانی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. فرماتے آج تو تم دونوں بزرگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو. ایک دن میں ایک بزرگ کامل کے ساتھ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھا تھا اور پاس ہی ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا تھا. ان بزرگ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو زور سے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے. میں نے ان کو اٹھانا چاہا مگر ان کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی. پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کا سارا جسم پانی بن کر بہہ گیا. حضرت خواجہ صدر الدین محمد سیستانی غریب نواز سے کہتے ہیں، اس دن سے مجھ پر بھی قبر کی بڑی ہیبت طاری ہے. اس لیے اے عزیز، دنیا میں اتنا مشغول نہ ہونا کہ تو حق سے غافل ہو جائے. اب بتاؤ یہ ولیوں کی یہ حکایت ہدایت کی کان ہے یا نہیں؟ یہ معرفت کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے یا نہیں کہ آدمی اسی حکایت کو بار بار سنے، بار بار دہرائے، اپنے منہ کو بند کر کے اپنے دل و دماغ سے اس پر غور کرے،
اور اپنے باطن پر اس بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک یہ واقعہ کہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ جو بستی چھوڑ کر تنہائی میں ہیں، اپنے عبادت خانے میں ہیں، جنہیں ملنے خواجہ عثمان ہارونی اور سلطان الہند جا رہے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ موت اور قبر کا ذکر آتا ہے تو 7 دن تک روتے رہتے ہیں، خون تک آنکھوں سے جاری ہو جاتا تھا، اور بار بار فرماتے کہ موت جس کو آنے والی ہو اور ملک الموت سے جس کا سامنا ہونے والا ہو وہ غفلت میں رہ کیسے سکتا ہے۔ پھر ہم گئے تھے بصرہ میں، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ قبرستان کے قریب قبرستان میں بیٹھے تھے، عذاب دیکھا، چیخ ماری، وہیں انتقال کر گئے۔ دیکھا کہ جسم ان کا پگھل کر بہہ گیا۔ تو میرے دوستو، لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے دین پر جرأت کر رہے ہیں، اور یہ بھی دلوں کی سیاہی کی علامت ہے کہ بندہ اللہ رسول کا فرمان سنا کر آخرت سے ڈرائے تو سامنے سے کوئی یہ کہے کہ میری قبر میں تمہیں سونے آنا ہے۔ یہ کتنی جرأت ہے، کتنی بے باکی ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ حالات کیا بنتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک حکایت ہے، اس کو بھی یاد رکھو اپنے قلوب و اذہان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اسی لیے سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں ایک یہ ہے، سلطان الہند عطائے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ شخص ہیں جو 3 چیزوں کو دوست رکھے، اول موت، دوم درویشی، سوم فاتحہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ جو ان تینوں کو دوست رکھتا ہے فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں، اور اس کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں اسے عطا فرمائے گا۔ موت کو دوست رکھے، بے تیاری کی کیسے کوئی دوست رکھ سکتا؟ تزکیہ اور تصفیہ دل کا نہیں ہوگا، کسی بزرگ سے نسبت مضبوط نہیں ہوگی تو موت سے پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شیخ کامل کی تربیت میں رہ کر اگر آپ نے کچھ حصہ حاصل کر لیا تو پھر ممکن ہے کہ موت سے بھی یاری ہو جائے، باقی تو بہت مشکل ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں 3 چیزوں کو دوست رکھے گا جو بھی مومن، فرشتے اس کو دوست رکھیں گے اور رب اس مومن کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی موت، اسی کو سرکار غریب نواز نے خواجہ صدر الدین محمد سیستانی کے پاس بیٹھ کر جو سنا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ ایک اور حکایت سن لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کرمان میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کے بدن پر گوشت نہ تھا، باتیں بہت کم کرتے۔ سوچا ان کا حال پوچھوں تو خود ہی بزرگ نے اپنی روشن ضمیری سے جان لیا اور فرمایا، ایک روز میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، اتفاقاً اسی دوست سے کھیل کود مذاق مسخری کی کوئی بات نکلی جس پر میں نے ہنس دیا قبرستان میں۔ تو فوراً میرے کان میں یہ آواز آئی کہ جس کا سامنا ملک الموت سے ہونے والا ہو اور زمین کے نیچے سانپ بچھو کے درمیان جس کا گھر ہو، اس کو قبرستان میں ہنسی کیسے آ جاتی ہے؟
فرماتے ہیں جب اس آواز کو سنا دوست سے جدا ہوا، گھر آیا اور پھر اس غار میں گوشہ نشین ہو گیا، اس دن سے میرے اوپر بڑی ہیبت طاری ہے۔ آج 40 سال ہوئے نہ میں ہنسا نہیں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا، شرمندہ ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر سوال ہوا تو کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا۔ یہ بولیاں ان کی ہیں جو 40 سال سے عبادت میں مصروف ہیں، خوف الہی سے لرز رہے ہیں۔ یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ان کا نقش قدم یہ ہیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی یہ ہیں، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور میں اسی نیت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ شاید ان پر غور کریں گے، بعد میں بھی کریں گے، سوچیں گے، اس پر تھوڑا دھیان لگائیں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں شام کے قریب شہر کے باہر ایک غار تھی جس میں شیخ محمد الواحد غزنوی علیہ الرحمہ تھے، جن کے جسم پر چمڑا ہی چمڑا تھا، گوشت نام کا نہ تھا۔ سجادے پر بیٹھے تھے اور دونوں طرف شیر کھڑے تھے۔ میں نے شیر کو دیکھ کر کچھ خوف محسوس کیا تو مجھے کہا ڈرو نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں ملاقات کے لیے قریب بیٹھا تو میں نے جب ان کے قریب گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں مخلوق خدا سے جدا ہو کر 30 سال سے اس تنہائی میں گوشہ نشین ہوں اور 30 سال سے ایک چیز کے لیے رو رہا ہوں اور رات دن خوف زدہ رہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر شرائط نماز میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو میری نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی، اور پھر ایسی نماز تو قیامت کے دن میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو میں 30 سال سے اس تنہائی میں رہ کر عبادت کرتا ہوں اور نماز ادا ہو جانے کے بعد پھر اس خوف سے لرزتا رہتا ہوں کہ کہیں ادائیگی نماز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ان کا حال ہے جو دنیا چھوڑ کر تنہائی میں ہے۔ ہمیں کیا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو نمازی نہیں ہیں وہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ایسی پڑھیں کہ کم از کم مسجد میں نماز میں جتنی دیر رہیں اتنی دیر نماز ہی میں ہو بس۔ باقی یہ کام ہے بڑا مشکل، یہ کام واقعی میں ہے بڑا مشکل۔ دلوں پر زنگ جتنا زیادہ ہوتا ہے نماز اتنی ہی بے خشوع رہتی ہے۔ یہ دل جب گناہوں کی کالک سے صاف ہوگا تو بندے کو حضور قلب نماز میں میسر آئے گا، اور پھر وہ نماز وہی نماز ہوگی جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سرکار غریب نواز کی حکایات تھی جن کے بارے میں سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کانوں میں سے کان اور معرفت کے سمندروں میں سے سمندر ہیں۔ تو یہ دو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ان باتوں کو یاد رکھنے، دہرانے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل سجے گی، نعت اور بیان کی محفل ہوگی۔ آپ تمامی حضرات پیر کے دن عشاء کی نماز اس مسجد میں ادا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔